مرضی کا مطلب اسے اختیار. آپ شادی کے اندر ڈی جے بج رہا ہے، آپ کہیں اس سے کہ بھائی غلط کام ہے، تو اگر شیطان آدمی ہے، اگر نیک انسان ہے تو شرما جائے گا یا اپنی غلطیوں کو قبول کرے گا. اور اگر شیطان انسان ہے تو پھر کیا کہے گا؟ سینہ تان کر کہے گا مجھے کون ہے روکنے والا. سینہ تان کر بولے گا. تو مطلب کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ برا چاہے تو برا کرے اور نیک چاہے تو وہ نیک کرے. لیکن میرے عزیزو، جب ملک الموت کا فرشتہ آ گیا تو پھر وقت نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. آپ پچھتاتے رہیں گے، آپ روتے رہیں گے، کچھ بھی کر لیں، صرف آپ کو موت کی پریشانی اور اس کی تکلیفوں کو برداشت کرنا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، ملک الموت فرشتہ بندے کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس انسان کو اس کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ موت ایسی ہے کہ قرآن مقدس میں بہت سی چیزوں کا ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ذکر ہے. ایک چیز کا کئی مرتبہ ذکر ہے، کئی مقام. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو کوئی چیز خاص ہوتی ہے تو آپ بھی اپنی زندگی میں اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. آپ کو کوئی کام ہے، ایک نارمل کام ہے تو آپ اس کو ٹال بھی دیتے ہیں. 1-2 مرتبہ ذکر کیا تو ہو گیا، کوئی بات نہیں، اگر چھوٹ گئے تو کوئی دقت نہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی کام خاص ہے تو آپ سختی کریں گے اپنے بچے پر بھی، اور توجہ دلائیں گے اور یاد رکھیں گے، اور نہیں ہوا تو اس پر افسوس بھی کریں گے اور اس کا ذکر بھی کریں گے. تو میرے عزیزو، جو چیز خاص ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے. یہ موت ہمارے لیے اتنی خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کا تصور، موت کا ذکر الگ الگ انداز سے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت کا ذکر الگ انداز سے سکھلایا. قرآن مقدس میں موت کا ذکر کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر ہمیں توجہ دلائی. کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کہہ کر موت کی بات سے ہمیں بتایا، موت کے بارے میں ہمیں ڈرایا، موت کا ہمیں تصور دیا. کہیں اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہہ کر ہمیں بتایا کہ تمہارے لیے موت کتنی ضروری ہے، تمہارے لیے موت کتنی خاص ہے، تمہارے لیے موت کتنی اہم ہے، تمہیں موت کو کیسے سمجھنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں ہمیں موت کا ذکر کے بارے میں فرمایا. پیارے آقا نے فرمایا اکثر ذکر حاضر لذات. اے وہ لوگوں کہ موت کو لذتوں کو توڑنے والی چیز، موت کو زیادہ یاد کیا کرو. اے میرے عزیزو، موت کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات فرمایا، الگ الگ انداز سے بیان فرمایا. اس سے پتہ کیا چلتا ہے قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر موت کا ذکر فرمایا. پیارے آقا نے بھی حدیث پاک میں موت کا ذکر فرمایا. اس سے پتہ کیا چلتا ہے اے مسلمانوں، اے پورے دنیا کے لوگوں، زندگی کے لیے موت اتنی اہم ہے کہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. کہ قرآن مقدس میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ دنیا کے کام تمہارے کر سکتے ہیں، لیکن جب موت کا فرشتہ آ گیا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. کہ جب موت کا وقت آ گیا ایک گھڑی بھی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. کہ موت ساعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا موت کے تعلق سے ساعت.
ساعتن، ساعتن، سین علی زبر سا، عین زبر آ، ساعہ، تادو پشتن. یہاں پر تائے مدورہ ہے، تو جب حالت وقت میں تائے مدورہ پڑھی جاتی ہے تو وہ ہا بن جاتی ہے، تو کیا بولیں گے؟ ساعہ، ساعہ. اور جب الفاظ میں پڑھیں گے وقف نہیں کریں گے، وصل کے ساتھ پڑھیں گے تو ساعتن. تو قرآن مقدس میں ساعتن بھی آیا ہے اور اجل بھی آیا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ، کہ جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو ساعتن ولا يستقدمون، لا يستأخرون، ساعتن ولا يستقدمون. تو ساعہ منٹ، لمحہ، سیکنڈ. تو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا اسی وقت پر ہوتا ہے. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ذائقہ فرمایا اور اسے فان بتایا کہ دنیا فانی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں بتلائیں کہ اے مسلمانوں کہ تم دھوکے میں مت آ جانا کہ تمہیں پوری زندگی دنیا کے اندر ہی رہنا ہے، بلکہ تمہارے لیے موت بھی ہے، ایک دن تمہیں دنیا کو چھوڑ کر جانا. پیارے آقا نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے صرف 3 چیزیں مرنے کے بعد کام آتی ہیں. صدقہ جاریہ، بندے نے صدقہ جاریہ کر دیا ہو تو وہ اس کے کام آئے گی. صدقہ جاریہ، صدقہ جاری رہنے والا صدقہ. اللہ کی راہ میں تم نے کچھ پیسہ ایسا خرچ کیا، مسجد میں لگایا، زمین میں لگایا، مدرسے کی زمین میں لگایا، کوئی ایسی چیز میں خرچ کیا جو دنیا کے اندر باقی ہے، جب تک وہ باقی رہے گی تمہارے بندہ مرحوم کو، میت مرحوم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. میت مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا. آگے فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ جاریہ او علم ينتفع به، یہ ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، جس سے نفع حاصل کیا جائے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ نہیں دیا کہ وہ صدقہ جاریہ کر سکے، اپنا پیسہ دین کی راہ میں خرچ کر سکے، اور اس کے پاس مالی مال و دولت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے علم دین عطا فرمایا، علم عطا فرمایا تو پھر وہ اپنے علم سے دنیا کو روشن کرے. عالم دین نے حافظ بنائے، عالم دین نے کتابیں لکھی، عالم دین نے دین کی بات سکھائے، عالم دین نے دین کی روشنی پھیلائے، علم کی شعائیں پھیلائے، حافظ بنائے، قرہ بنائے، عالم بنائے، مفتی بنائے، محقق بنائے، محدث بنائے، مفسر بنائے. یہ تمام کام اس نے کیے تو مرنے کے بعد بھی جب وہ عالم دنیا سے چلا جائے گا تو جو اس نے علم دنیا کے اندر پھیلایا ہے، مرنے کے بعد بھی اس عالم دین کو علم دین پھیلانے کا ثواب ملتا ہے. آپ کسی عالم دین کی کتاب پڑھیں تو صرف آپ کو اس علم کا فائدہ ملے گا، اور آپ رہیں اور اس کا آپ کے پڑھنے کا ثواب اس عالم کو بھی ملا، اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی. پیارے آقا نے فرمایا اولاد صالح یدعو لہ، یا پھر نیک اولاد ہے کہ جو اپنے والد کے لیے، اپنے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں. میرے عزیزو، یہ جو 10واں 20واں 40واں چل رہا ہے، اس کو ہم لوگوں نے رسم و رواج بنا لیا، صرف رسم بنا لی ہم نے کہ بس 10واں کرنا ہے، 20واں کرنا ہے، 30واں کرنا ہے.